اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع سیکنڈ ایئر کلاس یعنی 12ویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور موضوع ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج اس سبق کے اہم نکات اور ایک پیراگراف کی تشریح ہم اپنی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی مصنف کا مکمل تعارف ہم اپنی ایک ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں، تو وہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اس کو ضرور دیکھیے۔ موضوع کی جانب بڑھتے ہوئے ہم آتے ہیں سب سے پہلے سبق کے اہم نکات کی جانب۔ تو اس میں دیکھیں، پہلا نقطہ ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقالات سے ماخوذ اس مضمون یعنی مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں انہوں نے مسلمانوں کے تعلیم کے مختلف زمانے ادوار کا ذکر کیا ہے، تعلیم کے مختلف زمانوں کا ذکر کیا ہے۔ تعلیم کا پہلا دور ہجرت سے 145 سالوں تک محیط ہے۔ ہجرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس وقت سے لے کر اور 145 سالوں تک یہ تعلیم کا پہلا دور کہلاتا ہے۔ اور جب علم کو کتابت اور اشاعت اور ضابطہ تحریر میں محفوظ کر کے لوگوں تک منتقل کرنے کا رواج نہ ہوا تھا، یعنی زبانی علم دیا جاتا تھا، آگے منتقل کیا جاتا تھا، علم کو ذہن در ذہن ہی منتقل کیا جاتا تھا، لکھنے لکھانے کا رواج نہیں تھا۔ تعلیم و تعلم کا رواج عرب کے فطری ماحول کے مطابق تھا، جس میں حافظے یعنی یادداشت کا مکمل عمل دخل تھا۔ یعنی اگر انسان کی یادداشت تیز ہے تو وہ فوراً کسی بتائی ہوئی سنی ہوئی بات کو فوراً محفوظ کر لیتا تھا۔ سادہ الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کتابوں کی بجائے زبانی طور پر دیا جاتا تھا۔ علوم میں قرآن اور حدیث میں حدیث ہی شامل تھے، قرآن اور حدیث، یعنی ان دو چیزوں کا علم دیا جاتا تھا، یہ 145 سالوں تک۔ مگر پھر 100 سالوں میں ان سے تعلق رکھنے والے علم جتنے بھی تھے علوم، مثلا نحو، معانی، لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات وغیرہ، یہ پھر ان علوم کا حصہ بنتے چلے گئے اور ان علوم کے ساتھ یعنی شامل ہوتے گئے۔ عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ ان علوم کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ ابھی تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبق کے اہم نکات میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ دوسرے دور کو بیان کر رہا ہے۔ تعلیم کا ہم نے پہلا دور پڑھا ہجرت سے لے کر 145 سالوں تک۔ دوسرا دور جو ہے 145 سال کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز تک جاتا ہے۔ اس دوسرے دور میں اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ مسلمانوں کی انفرادی کوششوں اور توجہ سے، یعنی ہر ایک شخص نے کوشش کی، انڈیویجول ایفرٹس جو تھیں وہ ان میں بڑی کام آئیں۔ مسلمانوں کی انفرادی کوششوں اور توجہ سے ہر اس جگہ علمی ترقی ہوئی جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں، مثلا مرو، ہرات، نیشا پور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس وغیرہ جیسے علاقے علمی صداؤں سے گونج اٹھے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ یہ سارے علاقے، سارے ممالک جو ہیں یہ مسلمانوں کے تھے، مسلمانوں کی حکومتیں ان علاقوں میں قائم تھیں۔ تو جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ مسلمانوں کی انفرادی کوششوں سے علمی ترقی بھی وہاں پر بے پناہ ہوئی۔ ہزاروں مکتب اور مدارس قائم ہوئے، جن میں مساجد، خانقاہیں، علماء کی ذاتی رہائش گاہیں، یعنی یہاں پر بھی علوم دیے جاتے تھے۔ مسجدوں میں بھی، خانقاہوں میں بھی، علماء کی ذاتی رہائش گاہوں میں بھی، یعنی یونیورسٹیاں بنی ہوئی تھیں، جامعات بنی ہوئی تھیں، مدارس بنے ہوئے تھے، اسکول کھلے ہوئے تھے، اور علم بانٹا جا رہا تھا۔ انقلابات زمانہ، اب تیسرے نقطے کی جانب آتے ہیں۔ یہ تو ہے دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ کیا ہے کہ انقلابات زمانہ، تخت گاہوں کی بربادی، اسپین کی تباہی،
تاتار کی عام غارت گری، ان 4 وجوہات کی بنا پر ہزاروں لاکھوں ناموروں کے علمی کارنامے ہماری نگاہوں سے چھپ گئے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے عزیز بچوں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم جتنا پھیلا، مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومتیں تھیں وہاں پر مسلمانوں کی کوششوں سے علم بڑا پھیلا، مگر کیا ہوا کہ زمانے میں جتنے انقلابات آئے، تبدیلیاں آئیں سیاسی سطح پر، ملکی سطح پر، تو تخت گاہوں کی بربادی، یعنی حکومتوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا حکومتوں کو۔ اسپین تباہ ہوا، تاتاریوں کے حملے ہوئے۔ تو یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان علماء کرام کے کارنامے تھے، وہ جو کتابوں کی صورت میں تھے، وہ ساری کتابیں یا تو دریا برد کر دی گئیں یا انہیں جلا دیا گیا، لائبریریوں کو جلا دیا گیا، دریاؤں کی نظر کر دیا گیا۔ تو ہزاروں لاکھوں ناموروں کے علمی کارنامے ان کتابوں کی صورتوں میں ہماری نگاہوں سے چھپ گئے، کیونکہ یہ حملے جو تھے انہوں نے بڑی تباہی پھیلائی۔ ڈاکٹر اسپرنگر مشہور جرمن تاریخ دان ہیں، ان کے مطابق 5 لاکھ مسلمان علماء اسماء الرجال کا احوال مل سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ احوال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سامنے ہوتے ہمارے تو ہم آج دنیا میں ترقی کر رہے ہوتے، ہماری حالت کچھ اور ہوتی۔ جی آگے بڑھتے ہیں، سبق کے اہم نکات میں چوتھا نقطہ دیکھتے ہیں کہ علماء کے حلقے میں سینکڑوں ہزاروں طلباء موجود ہوتے تھے اس وقت، یعنی یہ کیفیت تھی اس دوسرے دور میں کہ علماء جنہوں نے ذاتی رہائش گاہوں میں بھی اسکول کھولے ہوئے تھے، مدارس کھولے ہوئے تھے، تو ان کے اپنے حلقوں میں بھی سینکڑوں ہزاروں طلباء موجود ہوتے تھے، اور ان حلقوں میں، ان مدارس میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں۔ 10,000 سے زائد دواتیں، انک پاٹ جس کے اندر روشنائی ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طلباء کتنے زیادہ تھے۔ تعلیم کا ایک مستند طریقہ بتایا گیا جو سرٹیفائیڈ طریقہ ہے، یعنی املا، جس کو اردو میں لیکچر دینا کہا جاتا ہے، یہ رائج تھا۔ یعنی استاد ایک کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرتا تھا، جنہیں طلباء استاد کے خاص الفاظ میں لکھتے جاتے تھے۔ اس طرح ہر علم کی ایک مستقل کتاب امالی کے نام سے تیار ہو جاتی تھی۔ یعنی جس طرح ہم نوٹس بنا لیتے ہیں اپنے اساتذہ کے لیکچر کو سن کر، تو اس طرح اس دور میں بھی اساتذہ کے لیکچر کو، علماء کرام کے لیکچرز کو زبانی سن کر ان کے نوٹس بنا لیے جاتے تھے، اور اس طرح ہر ایک طالب علم کی ایک کتاب تیار ہو جاتی تھی جسے امالی کا نام دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلا پوائنٹ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر ایک عام سی بات تھی۔ یعنی سفر کرنا اور دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا یہ بہت ہی زیادہ عام تھا، اور جہاں بھی سنتے تھے کہ اس علاقے میں بڑے مشہور عالم دین ہیں یا استاد محترم ہیں، تو ان کے پاس جا کر جو ہے نا علم حاصل کرنا فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں یہ بھی یعنی ایک تصور تھا کہ اگر کسی نے سفر کی زحمت اٹھائے بغیر کوئی علم حاصل کر لیا ہے تو اس کو ہمیشہ حیرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اس دور میں سفر کی زحمت اٹھائے بغیر، تکلیفوں کو برداشت کیے بغیر سفر کی، اگر کوئی علم حاصل کرنے والا یعنی مل جاتا تو اس کو ہمیشہ حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں 8واں نقطہ دیکھیے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہونا لازم تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مناظرے منعقد ہوتے تھے اور مناظروں کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے لوگ، اور وہیں سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتے تھے۔ شریک ہونا لازم تھا۔ ان مجلسوں کے مقام بھی مقرر تھے کہ کس مقام پر یہ مناظرہ ہو رہا ہے، کس شہر میں ہو رہا ہے اور کس وقت ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیں، علوم سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو تحریری سند عطا ہوتی تھی، یعنی جو مخصوص قسم کا علم حاصل کر لیتا تھا
فارغ ہو جاتا تھا علم حاصل کر کے، اس کو ایک ریٹن میں تحریری طور پر ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا، ایک سند مل جاتی تھی جسے تیلسان، اور پھر ان طلباء کو تیلسان پہننے کی اجازت ہوتی تھی۔ تیلسان کہتے ہیں ایک گاؤن یا ایک چادر ہوتی تھی جسے کندھوں پر ڈال لیا جاتا تھا، یا پھر ایک پورا گاؤن ہوتا ہے جیسے آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، جامعات میں گاؤن پہنے جاتے ہیں۔ تو گاؤن یا چادر پہننے کی اجازت ہوتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس نے فلاں قسم کا، فلاں شعبے کا علم حاصل کیا ہوا ہے۔ جی اگلا نقطہ ہے تعلیم کی وسعت کے اسباب کا۔ تو تعلیم کس طرح پھیلی اور اس کے اسباب یعنی وجوہات کیا تھیں، تعلیم کے پھیلنے کی وجوہات کیا تھیں؟ تو اب اس میں دیکھیں دینی تعلیم مذہب کا ایک خاص جزو بن گئی تھی، اور اس وجہ سے تعلیم پھیلتی چلی گئی، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں جہاں جہاں تھیں انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے دوسرے لوگوں کو متاثر کیا، اور پھر وہ لوگ جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے وہ انہوں نے علم بھی حاصل کیا۔ تو دینی تعلیم مذہب کا ایک خاص جزو بن گئی، اور قرآن اور حدیث سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی علوم تھے وہ لازمی پڑھائے جاتے تھے، ان کا علم دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح بھی تعلیم پھیلتی چلی گئی۔ تعلیم دوسرا ہے کہ تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی، علماء کی خاص بلکہ رہائش گاہیں لوگوں کی، روسا اور وزراء جتنے بھی تھے وہ بھی اس علم کے پھیلانے کا سبب بنے۔ انہوں نے جو ہے نا جگہ جگہ پر مدارس کھول لیے، اور پھر مدارس سے ہٹ کر انہوں نے جو ہے نا ایسی جگہیں مختص کر دیں کہ جہاں پر طلباء آزادی کے ساتھ آ سکتے تھے، علم حاصل کر سکتے تھے۔ تو مسجدوں تک محدود نہ تھی، علماء کی خاص درسگاہوں تک مقید نہ تھی، بلکہ جہاں بھی طلباء چاہتے تھے وہاں پہ علم حاصل ہوتا تھا۔ تو کسی مقررہ نصاب کی بھی پابندی کی ضرورت نہیں تھی کہ مخصوص نصاب ہے اور وہی حاصل کرنا ہے ہم نے، ایک علاقے میں دوسرے علاقے کا نصاب پڑھایا نہیں جاتا یا دوسری اسٹریم پڑھائی نہیں جاتی، تو ایسا نہیں تھا اس دور میں۔ کسی مقررہ نصاب کی پابندی اس دور میں ضروری نہیں تھی، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے تعلیم پھیلتی چلی گئی۔ چوتھا ہے کہ علم کے حصول کا شوق رکھنے والوں کی سرپرستی کرنے والے امراء اور اہل منصب خود بھی تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھے، یعنی ان کے اندر خود بھی ایک تو علم سے واقفیت تھی، علم حاصل کیا ہوتا تھا انہوں نے، وزراء نے بھی، امراء نے بھی، اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ تھے وہ لوگ خود بھی تعلیم یافتہ تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور وہ تعلیم کی ضرورت کو سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے تعلیمی اداروں کی سرپرستی کی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ سبق کے اہم نکات میں 11واں نقطہ دیکھیے کہ پہلے اور دوسرے دور میں فن کی تعلیم ہوتی تھی، فن کی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈال دی۔ اب یہ فنون جو تھے مطلب ہے کہ مختلف شعبوں کا علم ہوتا تھا، مختلف قسم کا علم ہوتا تھا۔ تیسرے دور میں کتابی تعلیم یعنی جو کچھ کتاب کے اندر ہے بس وہی ہم نے یاد کر لینا ہے اور اسی کا ایگزام دینا ہے، امتحان دینا ہے اور اسی میں پاس ہونا ہے اور کسی یعنی نوکری کے اہل ہو جانا ہے۔ تو تیسرے دور نے یہ کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتابی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی، یعنی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اب بس وہی سمجھنے پر زور دیا جاتا تھا۔ اور یہ ایک طرح سے یعنی ڈرا بیک ہے، ایک طرح سے یعنی کمزوری یا خامی سمجھ لیں اس تیسرے دور میں۔ یہ تیسرا دور شروع ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ سے، اور اس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا جو دور ہے یہ تقریباً شروع ہوتا ہے 1517 سے، 1517 عیسوی سے۔ تو اس کا مطلب پہلے تک جو ہے یہ سارا دور جو ہے دوسرا دور رہا اور اس میں اچھا خاصا علم پھیلا۔ جی جناب آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس میں پہلے اور دوسرے دور میں فن کی تعلیم، تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈال دی۔ مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں، رولز اور ریگولیشنز اور اصول و ضوابط بنائے گئے مدرسوں میں۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا، یہ بھی اس میں ایک یعنی سلسلہ بیان کیا گیا۔ اچھا اس سے پہلے 8ویں صدی سے پہلے ہی فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی، مثلا مغرب یعنی موراکو، مراکش وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کے لیے تعلیم گاہ میں رہنا ضروری تھا۔
یہ ایک اصول تھا کہ 5 برس تک طالب علم جو ہے وہ مدرسے میں رہے گا اور وہیں پر باقاعدہ ریگولر تعلیم حاصل کرے گا باقاعدہ طور پر۔ املا کا طریقہ جاتا رہا تیسرے دور میں، جس نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا۔ فلسفہ اور منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام ہونے لگا، اور یہ یعنی بہت اہم علوم تھے، فلسفہ بھی اور منطق بھی، اور اس کا اہتمام کم ہو گیا۔ جی یہ یعنی کچھ اہم نکات تھے سبق کے اندر، جو اس مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، ان کا ایک مختصر خاکہ بیان کیا گیا، خلاصہ بیان کیا گیا ان نکات کا، اور ان نکات کی مدد سے ہم نے کچھ سبق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا دور یہ بیان کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں جو علوم اس سبق میں مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں جو علوم بیان کیے گئے ہیں، وہ علوم ہیں کیا، ان کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے نحو۔ نحو وہ علم جس میں کلمات کا جوڑ توڑ اور ان کا باہمی تعلق معلوم کیا جائے۔ وہ علم جس میں کلمات کا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے جی، کلمہ بات چیت کو کہتے ہیں۔ تو کلمات کا جوڑ توڑ اور ان کا باہمی تعلق معلوم ہو، اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں جملے کا علم۔ یعنی ایک جملہ اگر دیا گیا ہے تو اس جملے کے اندر استعمال آنے والے تمام الفاظ کا تعلق کس کس سے ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ قواعد زبان اور لسانیات کا وہ حصہ، زبان کا وہ حصہ، لسانیات سے مراد زبان کا وہ حصہ یا قواعد زبان کا وہ حصہ جس میں مرکبات اور جملوں کی بناوٹ کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مرکب کہتے ہیں 2 لفظوں کے مجموعے کو، مرکبات اور جملوں کی بناوٹ کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اور جملوں میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ کی حیثیت پر بحث کی جاتی ہے۔ اب اس میں مثال دی گئی، مثلا اللہ ایک ہے، تو اس جملے میں کون سے الفاظ ملے ہیں اور ہر لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں اور الفاظ کا علم جو ہے علم نحو کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ایک جملے سے یعنی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر مختصر سا جملہ بھی لیا جائے تو اس جملے میں کون سے الفاظ آ رہے ہیں اور ہر لفظ اس جملے میں کس طرح سے استعمال ہوا ہے، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، تو یہ سب علم نحو کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں، ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا چلوں، وضاحت کرتا چلوں۔ جیسے یہ جملہ دیا گیا اللہ ایک ہے، تو اللہ اسم ہے، اس میں خاص ہے اور خاص الخاص ہے اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اس کی صفت ہے، تو ایک اس میں صفت ہو گیا، اسم ہو گیا، اس میں صفت، اور ہے فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص یعنی ایسا فعل جس کے ہونے کا یا اس کا مکمل تصور جو ہے واضح نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہے کو الگ لکھا جائے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ ہے کا مطلب کیا ہے۔ ایک اسم ہے جس کا مطلب یعنی صفت ہے جس کا مطلب ہے اکیلا، اور اللہ بھی اسم، یعنی اس ایک جملے میں 2 اسم آ رہے ہیں اور ایک فعل ناقص آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ایک جملے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کون سا لفظ کس طرح سے آیا ہے اور اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، یہ نحو کہلاتا ہے، نحو۔ اور ہم آپ لوگ بھی پڑھ چکے ہوں گے ترکیب نحوی، جس میں اسمیہ اور فعلیہ جملوں کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ جی جناب، آگے ہے معانی۔ معانی یعنی ترجمہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے جسے علم معانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآنی ترجمہ اس کی اصطلاح ہے علم معانی۔ علم معانی میں کلام فصیح کے موقع محل کے مطابق ہونے سے بحث کی جاتی ہے۔ کلام فصیح یعنی ایسا کلام جس میں جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو، یعنی قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کے معنی سے بحث کی جاتی ہے، اور ان میں جو الفاظ آ رہے ہیں قرآن پاک میں ان کے موقع محل کے مطابق ہونے سے بحث کی جاتی ہے، یہ سارا علم معنی ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں علم دین، شریعت کا علم کو۔ شریعت کا کیا علم ہے، احکام شریعت کی معلومات کیا کیا ہیں، تو احکام شریعت کی معلومات کو فقہ کہتے ہیں۔ ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہو اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہو
اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہو، فقہ شریعت اسلامی کی ایک اہم ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، ایک اہم اصطلاح شریعت اسلامی کی۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول، اصل کا جمع اصول، دین کے بنیادی عقائد کو کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی عقائد اصول کہلاتے ہیں، یعنی دین کی وہ تعلیمات جن کا تعلق فکر و تفکر سے ہے، وہ تعلیمات جن کا تعلق فکر سے، خیال سے، سوچ سے ہے، جن کا تعلق فکر و تفکر سے ہے، وہ تعلیمات دین کی اور دین کے بنیادی عقائد اصول کہلاتے ہیں۔ جی، اب اس میں دو پوائنٹس ہیں، دو نکات ہیں۔ ایک، مکتبہ فکر کے مطابق اصول دین 5 ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، جبکہ دوسرے مکتبہ فکر کے مطابق اصول دین کے 3 بنیادی رکن ہیں، یعنی توحید، نبوت اور قیامت۔ یعنی ایک مکتبہ فکر 5 چیزوں کو شامل کرتا ہے، 5 چیزوں کو اصول دین مانتا ہے، اور ایک مکتبہ فکر 3 چیزوں کو اصول مانتا ہے، اصول دین مانتا ہے، اور وہ عدل اور امامت کو نکال دیتا ہے۔ وہ صرف 3 چیزوں کو، یعنی توحید، نبوت اور قیامت کو اصول دین مانتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ اقوال جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اقوال کو احادیث کا نام دیا، حدیث کا نام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ اصطلاح مقرر فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ طبقات، علمی یا معاشرتی مرتبہ کے لوگ یا ایک نسل یا درجے کے افراد، ایک ہی نسل یا درجے کے افراد طبقہ کہلاتے ہیں۔ لوگوں کے اس گروہ یا افراد کو بھی طبقہ کہا جاتا ہے، اس گروہ یا افراد کو جنہوں نے ایک ہی استاد سے کوئی بات سنی ہو، یعنی بہت سے یعنی ہم جماعت ہوتے ہیں، ہم جماعت بھی ایک طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک ہی استاد سے آگے پیچھے یا کچھ مختلف یعنی سالوں میں یا مختلف وقتوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ بھی ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے ایک ہی استاد سے کوئی بات سنی ہو، جیسے 2 افراد نے ایک ہی استاد سے حدیث روایت کی ہو، تو ان دونوں کو ایک ہی طبقے میں شمار کیا جائے گا۔ اسماء الرجال، علم حدیث کا وہ شعبہ جس میں راویان حدیث یعنی حدیث روایت کرنے والے کہ حدیث کس نے بیان کی ہے، راویان حدیث کے نام اور حالات سے بحث کی جاتی ہے، یعنی ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ معلومات اسماء الرجال میں آتے ہیں۔ علم حدیث کا ایک شعبہ ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، ان کا علم حاصل کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو اور روایت کر رہے ہوں۔ حدیث کے بیان کرنے والے راویوں کے حالات، پیدائش، وفات، اساتذہ، تلامذہ کی تفصیل وغیرہ سب کچھ اس علم اسماء الرجال میں شامل ہے۔ تلامذہ کہتے شاگردوں کو، تلامذہ۔ اس علم پر سینکڑوں کتابیں مختصر بھی اور طویل بھی لکھی جا چکی ہیں، جن میں کئی لاکھ اشخاص کے حالات زندگی محفوظ ہیں۔ اس وجہ سے حدیث محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول اور ایک ایک عمل محفوظ ہے کہ ان کو بیان کرنے والے کئی لاکھ اشخاص کے حالات زندگی سینکڑوں کتابوں میں محفوظ ہیں۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ فلسفہ، فلسفہ کہتے ہیں علم و حکمت کو، علم موجودات یعنی دنیا میں موجود چیزوں کی حقیقت کو جاننا۔ فلسفہ کسی بھی شے کے متعلق اٹھنے والے بنیادی سوالات کا جواب بھی فراہم کرتا ہے، جواب دیتا ہے کسی بھی شے سے متعلق اٹھنے والے جو بنیادی سوالات ہیں۔ اب اگر وہ دین ہو تو فلسفہ دین، اگر تاریخ ہو تو فلسفہ تاریخ، اخلاق ہو تو فلسفہ اخلاق، وجود ہو تو فلسفہ وجود کہا جائے گا۔ تو فلسفے کو ام العلوم کہا جاتا ہے کہ تمام علوم کی ماں ہے، یہ تمام علوم کی ماں ہے، اور یہ موجودہ دور کے تقریباً تمام علوم یعنی ریاضی، طبیعیات، کیمیا، نفسیات، معاشرتی علوم وغیرہ کا منبع اور ماخذ ہے، اوریجن ہے۔ اوریجن یعنی جہاں سے یہ علوم نکلے ہیں۔
تو یہ تمام علوم جتنے بھی ہیں، ریاضی، فزکس، کیمسٹری، نفسیات، معاشرتی علوم، سوشل سٹڈیز وغیرہ، ان سب کا اوریجن اور سب کا ماخذ فلسفہ ہے. تو اس لیے فلسفے کو ام العلوم بھی کہا جاتا ہے. تو یہ فلسفہ ہے. آگے چلتے ہیں. منطق. منطق ایک قدیم سائنسی علم ہے، قدیم سائنسی علم جس میں لفظ کی تعریف اور استدلال کے طریقہ کار اور اصولوں پر بحث کی جاتی ہے. قدیم سائنسی علم جس میں کسی لفظ کی ڈیفینیشن واضح کی جاتی ہے، تعریف اور استدلال یعنی منطقی طریقہ کار، ٹھیک ہے نا، لاجک کے ساتھ بات کرنا، پروفز کے ساتھ بات کرنا، ثبوتوں کے ساتھ بات کرنا اتھینٹک طریقے سے. تو استدلال کے طریقہ کار اور اصولوں پر بحث کی جاتی ہے، اس لفظ کی تعریف کی جاتی ہے. تو یہ کسی لفظ کی تعریف اور استدلال اور اس کا طریقہ کار مکمل کہ لفظ کیسے وضع ہوا، یہ علم جو ہے یہ منطق کہلاتا ہے. اس کا بانی ارسطو تھا، ایرسٹوٹل، اس کو قرار دیا جاتا ہے. اس علم کا جاننے والا دوسروں کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے. یعنی ہم بھی اگر کسی سے بحث کریں اور ہمیں اس چیز کا مکمل علم ہو تو ہم صحیح طریقے سے اس سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ منطق ہے. اور اشیاء کے حقائق سے واقف ہو جاتا ہے بندہ. پھر جو مطلب ہے کہ یہ علم کا جاننے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو بھی کر سکتا ہے اور اشیاء کے حقائق سے بھی واقف ہو جاتا ہے. جی جناب، یہ تو تھے کچھ علوم جن کا ذکر ہوا اس مضمون میں، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ہے. آگے چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ذرا علوم عقلی کیا ہوتے ہیں اور علوم نقلی کیا ہوتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے، علوم عقلی اور علوم نقلی. علوم عقلی یعنی وہ علوم جن کو سمجھنے کے لیے عقل و فہم کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی سمجھ، اپنی دانائی اور حکمت کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. علوم عقلی وہ علوم جن کو سمجھنے کے لیے عقل و فہم کا استعمال کرنا پڑے، انسان غور و فکر پر مجبور ہو جاتا ہے. پھر ایسے علوم میں فلسفہ بھی آتا ہے، کلام بھی، سیاسیات بھی، قانون وغیرہ، یہ سارے علوم عقلی کہلاتے ہیں. آگے ہیں علوم نقلی، وہ علوم جن کو باقاعدہ نقل کر کے نئی نسل کو سکھایا جاتا ہو. ان علوم کو سیکھنے کے لیے حافظے کی صلاحیت کا بہترین ہونا ضروری ہے. یعنی کسی کا اگر حافظہ تیز ہے، یادداشت تیز ہے، اگر اس کی یاد کرنے کی صلاحیت اچھی ہے تو پھر وہ ان علوم کو صحیح طریقے سے یاد کر سکتا ہے. وہ علوم جن کو باقاعدہ نقل کر کے نئی نسل کو سکھایا جاتا ہو. یعنی کچھ چیزوں میں ہم رٹے مارتے ہیں تو یہ رٹافیکیشن والا کام جو ہے نا یہ علوم نقلی میں آتا ہے. علم و حدیث، تاریخ، سیرت، جغرافیہ، روایات وغیرہ نقلی علوم کہلاتے ہیں جن کو مطلب ہے کہ یاد رکھنے کے لیے حافظے کی صلاحیت کا بہترین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جی اب آتے ہیں ذرا، ایک پیراگراف ہے اس مضمون کا، اس پیراگراف کا یعنی اس کی وضاحت کیسے ہوگی، تشریح کا طریقہ کار کیا ہوگا. ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس پورے سبق کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تشریح کس طرح سے کی جانی چاہیے. عبارت کی تشریح کا ایک نمونہ ہے. پیراگراف ہے کہ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہیں. اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن اور خانقاہوں کے حجرے علماء کے ذاتی مکانات ہیں. علماء کے ذاتی مکانات ہیں. لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان قصر اور ایوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی. جی عزیز بچوں، یہ ایک پیراگراف ہے جو لیا گیا ہے کتاب کے پہلے سبق میں سے، اور یہ جو پیراگراف ہے یہ سبق کے ابتدائی حصے میں سے ہی لیا گیا ہے.
اور اس میں یعنی طریقہ کار یہی ہے کہ مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم اور مصنف کا نام لکھا جائے گا مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اس میں دیکھیے کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ارکان خمسہ کے اہم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ مورخ یعنی تاریخ دان، سوانح نگار، سوانح لکھنے والے، کسی شخصیت کی حالات زندگی بیان کرنے والے، تنقید نگار، سیرت نگار، شاعر، قانون دان اور فلسفی تھے۔ زیر نظر مضمون ان کے مقالات شبلی سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم اور تعلیم کے مختلف ادوار بیان کیے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا یہ مختصر سا 2 لائنوں پر مشتمل، یہ مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں، مصنف کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب تھوڑا سا بتا رہے ہیں مضمون کے بارے میں۔ وہ بتاتے ہیں اس مضمون میں کہ 145 سالوں تک تعلیم و تدریس میں حافظے کو بنیادی مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور علم معانی، احکام شریعت اور حدیث نے اپنی جگہ جامع شعبوں کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ تاریخ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کو پرکھنے والے راویوں کی سیرت و کردار کو جانچنے کا عمل اور ان احادیث کا معیار قائم کرنے کا تحقیقی علم بڑی اہمیت اختیار کر گیا۔ فلسفہ و منطق سے بے توجہی برتی گئی۔ یعنی ان 3 لائنوں میں مختصر طور پر پورے سبق کو بیان کر دیا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ان 3 لائنوں میں ساری چیزیں جو اس سبق کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ بیان کر دی گئیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ربط ماقبل، یعنی اس پیراگراف سے پہلے یا اس پیراگراف کی مدد سے پورے سبق میں کیا بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں جو چیز ہے بیان کی گئی ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ تشریح کی ہیڈنگ ڈال کر ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں جو بیان کیا گیا وہ یعنی زیر تشریح عبارت تعلیم کے دوسرے دور سے تعلق رکھتی ہے، جس میں علوم و فنون تیزی سے پھیلنے لگے۔ یعنی پہلا دور جو تھا وہ 145 سالوں پر مشتمل تھا، ہجرت سے 145 سالوں تک، لیکن یہ دوسرے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں علوم و فنون تیزی سے پھیلنے لگے اور تعلیم کی وسعت کے بے پناہ اسباب تھے۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سرکاری سرپرستی نہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی انفرادی توجہ اور کوششوں سے ہر اس جگہ علمی ترقی ہوئی جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں۔ شہر، گاؤں، کوچہ علم کا مرکز بن چکا تھا۔ ہزاروں چھوٹے بڑے مدرسے قائم ہو گئے جہاں حکومتی سرپرستی نہ تھی، مگر اس کے باوجود علم کو فروغ حاصل ہوا اور لوگوں نے ان مدارس سے اپنی علمی پیاس بجھائی جو آج کل کے اداروں سے فارغ ہونے والے طلباء سے کہیں زیادہ قابل اور بہتر عالم ٹھہرے، اور دنیا بھر میں اپنی علمی قابلیت کو تسلیم کروایا۔ بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کی بجائے مساجد کے صحن، بزرگوں اور اولیاء کی ذاتی رہائش گاہوں اور علماء کے سادہ سے ذاتی مکانات سے علوم و فنون تیزی سے پھیلے۔ یہ سچ ہے کہ 5ویں صدی کے آغاز میں اس مقصد کے حصول کے لیے قائم ہونے والی عالیشان عمارتیں، محلات، درسگاہوں نے کوئی قابل ذکر کارنامے سر انجام نہیں دیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علوم کے فروغ اور ترقی کے لیے صرف عمارات کا بلند و بالا یا عالیشان ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ طریقہ تدریس بھی نہایت مؤثر ہونا چاہیے۔ ایک لائن کو پڑھتے جائیے اور پھر اس کے اکارڈنگلی اس کے مطابق آپ وضاحت کرتے جائیے، لفظوں کو پھیلاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، اپنے الفاظ میں سادہ سے آسان سے طریقے پر آپ تشریح کرتے جائیے۔ جی عزیز بچوں، یہ تھا ایک نمونہ پیراگراف کی تشریح کا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس مضمون کو سمجھ چکے ہوں گے۔ بار بار دیکھیں اس ویڈیو کو، بار بار سمجھیے، بہت سی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، آسان طریقے پر بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے آسان ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور علم کے حصول میں استقامت عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔